بنگلہ دیش کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اور جنوری میں وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں. اب یہ جو الیکشنز ہیں یہ بھی پچھلے 2 الیکشنز کی طرح کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن والوں نے جتنی بھی ڈیمانڈز کی تھیں شیخ حسینہ کی گورنمنٹ سے وہ ڈیمانڈ مانی نہیں گئی. ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور میرے خیال سے فیئر ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, آپ اتر جائیں سیٹ سے, کرسی سے اتریں, کسی کو بٹھائیں یہاں پہ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں, وہ الیکشن کرائے, پھر اس الیکشن کے جو بھی نتیجے ہوں, جو بھی رزلٹ آئے وہ حکومت بنائے. یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی, نہیں مانی گئی. تو اس سے ایک بات تو صاف ہے, یہ آلریڈی الیکشنز کنٹروورشل ہو چکے ہیں. اب کوئی جیتے کوئی نہ جیتے ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کنٹروورشل ہو گئے. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب اندرونی طور پر تو دیکھیں انٹرنل کیاس, انٹرنل جو کلیشز, انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن تو وہ تو شروع ہو ہی جائے گی. اب وہ کتنا عرصہ رہتی ہے اس کو ظاہر سی بات ہے کنٹرول کرنے کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی جائے گی, اسٹیٹ فورس یوز کی جائے گی اور اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے. اس کا کیا نکلے گا اس بلیک ہول سے کوئی نہیں جانتا. یہ جو کنٹری ہے اب یہ بلیک ہول میں, یوں سمجھے پولیٹیکل بلیک ہول میں پھنسنے کی طرف بنگلہ دیش جا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ. دس از ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ. اگر یہ معاملات ٹھیک طرح سے حل ہو جاتے, کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو بہتر تھا, لیکن نہیں ہوا. تو اب یہ بلیک ہول ہے, پولیٹیکل بلیک ہول. آپ نے کو پتا ہے نا بلیک ہول ہوتا ہے آسمان کے اندر, کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو بلیک ہول ہر چیز کو اپنی طرف سک ان کر لیتا ہے, پھر جب کوئی چیز اس کے اندر گرتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلی گئی, اور اس میں سے کیا نکلتا ہے نو باڈی نوز. تو یہاں بھی یہ جو بلیک ہول سامنے آ رہا ہے پولیٹکس میں, اس میں کیا نکلے گا نو باڈی نوز. اب دیکھیں نا لیگل آپشن جو اپوزیشن کے پاس تھا وہ تو کنزیوم ہو گیا نا, ان کو تو ملا ہی نہیں. ایک لیگل آپشن تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ, وہ نہیں ملا. اب سامنے جو بھی اسٹرگل ہوگی, ہو سکتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کوئی اسٹرگل کریں کوئی اور, تو اس سے پھر آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے کا منظر نامہ کیا ہے. اب یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا ایک طرح سے. لیکن میری نظر ایک اور بہت بڑے کرائسس کے اوپر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فارن ریلیشنز جو بنگلہ دیش کے ہیں ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ اسی حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ویسٹ ان کی سپورٹ نہیں کر رہا شیخ حسینہ کی, بلکہ ویسٹ والوں نے شدید دباؤ ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. لیکن انڈیا مکمل سپورٹ کر رہا ہے شیخ حسینہ کی, یہ ایکویشن بنی ہوئی ہے. چائنا تو خیر وہ تو آلریڈی ان کے لیے تو مشہور ہے کہ وہ انٹرنل میٹرز میں نہیں پڑتے. بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں چائنا کو کہ یہ کیوں اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں شیخ حسینہ کی, یہ کسی کی سپورٹ نہیں کرتے. پاکستان میں بھی انہوں نے کوئی عمران خان کی ہے, نواز شریف, کسی کی, یہ ایک جو ہے نا ڈکلیئرڈ پالیسی ہے ان کی کہ ہم نے انٹرنل میٹرز میں مداخلت نہیں کرنی ہے, ہمارے پروجیکٹس ہیں اور یہ اسٹیٹس ہوتی ہیں, اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے, وہاں پر جو بھی آ جائے. اصل مدعا یہاں پر ویسٹ کا ہے. ویسٹ والے جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کئی مرتبہ شیخ حسینہ کو کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آ جائیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. الٹا انہوں نے یہ کہہ کر ان کی ڈیمانڈز کو رد کر دیا کہ آپ تو انٹرفیئر کر رہے ہیں. ناؤ انڈیا کر رہا ہے ان کی سپورٹ ایز یوزول, جیسے انڈیا آج تک کرتا چلا آ رہا ہے, عوامی لیگ کی سپورٹ ابھی بھی کر رہا ہے. تو یہاں پر میں نے وہ جو بات کی کہ بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے کھڑا ہے, وہ چیلنج یہ کھڑا ہوا ہے کہ انڈیا کی ایک ہسٹری رہی ہے, ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو وہ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے رہے. انڈینز مختلف مواقعوں پہ انہوں نے کیا ہے, بنگلہ دیش کو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں, اور اس کو وہ فرینڈشپ کا نام دیتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, جو کچھ بھی کہہ لیں آپ, وہ مختلف نام دیتے رہتے ہیں. یہاں پہ انڈیا کا پھڈا بھی چل رہا ہے ویسٹ کے ساتھ ہردیپ سنگھ نجار والے مسئلے پہ. وہ جو سکھ ایکٹیوسٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا خالستانی سکھ کو را والوں نے کینیڈا کے اندر گھس کے قتل کیا تھا, بقول کینیڈا کے, کینیڈینس نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا. اس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی ڈپلومیٹک جو پریزنس تھی اس کو لمٹ کر دیا. انڈینس نے کینیڈین ڈپلومیٹس کو نکال دیا, کینیڈا نے بھی کچھ اسی طرح کے اسٹیپس اٹھائے. تو ایک شدید قسم کا پھڈا انڈیا کا اور ویسٹ کا بالخصوص کینیڈا کے ساتھ چل رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ کریٹ ہو گیا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں ظاہر سی بات ہے اگر شیخ حسینہ اتنی بڑی فیور لے کر آ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دینا پڑے گا انڈیا کو. تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ہردیپ سنگھ نجار والے معاملے پہ ویسٹ کو سبق سکھانے کے لیے بنگلہ دیش کا استعمال انڈیا کرے, کیونکہ انڈیا کے بھی پرابلم چل رہے ہیں ویسٹ کے ساتھ, اور بنگلہ دیش کی بھی, شیخ حسینہ گورنمنٹ کے بھی پرابلم چل رہے ہیں ویسٹ کے ساتھ. تو یہاں پر پولیٹیکلی دونوں ملکوں کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ کنورج ہو رہے ہیں پولیٹیکلی.
تو یہاں بنگلہ دیش استعمال ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کے قتل کا الزام جن لوگوں کے اوپر لگتا ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی موجود ہیں. تو جو ہی یہ الیکشنز ہو جائیں گے, اب یہ فارمیلٹی ہوگی بیسیکلی, پتہ نہیں اپوزیشن والے اس میں آئیں گے الیکشنز میں نہیں آئیں گے, آئی ڈونٹ نو. آئیں گے بھی تو کیا ہوگا, جیسے پچھلے الیکشنز ہمیں پتہ ہے کس طرح کے الیکشنز مطلب ہوئے, ساری دنیا جانتی ہے نا, مختلف ملکوں نے اس پہ کوسچنز ریز کیے تھے پہلے بھی. تو یہ الیکشنز جو ہوں گے تو پروبیبلی شیخ حسینہ ہی جیتیں گی اس طرح کے سیٹ اپ کے اندر. تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ فارمل ریکویسٹ بھیجیں گے اور پریشرائز کریں گے ان کو, اور ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کی نیگیٹو امیج بنانے کی بھی کوشش کی جائے. وہاں سے اگر ان کے اوپر دباؤ آئے گا کہ آپ نے الیکشنز میں یہ کیا, غلط کیا, یہاں دھاندلی کی, یہاں سے ریگنگ ہوئی, یہ ہوا, تو یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کلنگ والا معاملہ ہے, شیخ مجیب کے جو قاتل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے, تو یہاں سے کاؤنٹر میں ہو سکتا ہے کہ عوامی لیگ والے وہ کارڈ کھیلیں یہاں پہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, بنگلہ دیش کے ٹائز خراب ہوں گے ویسٹ کے ساتھ. ایک اور کرائسس اندر تو یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا نا, بی این پی والے, جماعت, ساری اپوزیشن سڑکوں پہ ہوگی, ان کے سامنے پولیس ہوں گی, ڈنڈے, مظاہرے, مار دھاڑ, سارا کچھ. لیکن ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی ایک بڑا چیلنج سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو عوامی لیگ کے معاملات خراب ہوئے ویسٹ کے ساتھ الیکشنز کے بعد, اس کو میرے خیال سے بیس بنا کے اور انڈیا اپنی اسکور جو ان کا ہے وہ سیٹل کر سکتا ہے کینیڈا کے ساتھ اور ویسٹ کے دیگر ملکوں کے ساتھ. ناؤ دس از ناٹ گڈ فار بنگلہ دیش اگر آپ دیکھیں, کیونکہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا بڑا حصہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسٹرن مارکیٹس کے اوپر. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ چائنا بہت امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے, کیونکہ بنگلہ دیش کی جو سپلائی چین ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان کا جو را مٹیریل ہے وہ وہاں سے آتا ہے زیادہ تر, اور ظاہر سی بات ہے جب را مٹیریل آئے گا تو آپ فنشڈ گڈس پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کریں گے نا. تو را مٹیریل کے حوالے سے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ویسٹ بھی کوئی کم امپورٹنٹ نہیں ہے. جو چیز آپ چائنا سے منگوا کے فیکٹریوں میں پروسیس کر کے اور فنشڈ گڈس بناتے ہیں وہ بیچتے ادھر ہیں. آپ ایک سے خریدتے ہیں یعنی چائنا سے خریدتے ہیں اور دوسرے کو بیچتے ہیں یعنی کہ ویسٹ کو بیچتے ہیں. یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں. ہاں آپ کی مارکیٹ زیادہ تر جو ہے بنگلہ دیش کی وہ ہے یورپ کے اندر, لیکن کینیڈا, امریکہ, یورپ یہ سارے ایک ہی ہیں. یہ جو ویسٹرن بلاک ہے نا ان کے اندر اتحاد بہت ہے. یہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کہیں پہ کمپرومائز ہو رہا تو یہ مل جاتے ہیں آپس میں. تو کینیڈا کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کے ٹائز, انڈیا اگر جیسے کہ وہ ایک پلانس بن رہے ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر کہ کیسے کاؤنٹر کرنا ہے کینیڈا کو. ویسے پچھلے دنوں جب یہ معاملہ ہوا تھا, جب گرم تھا معاملہ, تو انڈینز جو تھے, اینالسٹ جو تھے, ان کو آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے بڑی بڑکیں ماری تھی, آپ کو دیکھ لیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں, سارا کچھ. تو وہ ماحول بنا رہے ہیں پہلے سے ہی. اور یہ جو بنگلہ دیش کا اینگل ہے وہ ان کو ریڈی میڈ ایک آپشن مل گیا آلریڈی, کہ ان کا شیخ مجیب والا اینگل جو ہے ان کے قاتلوں کا اینگل, تو اس کو ایکسپلائٹ انڈیا کر سکتا ہے. آئی تھنک یہ بنگلہ دیش کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا ویسے ویسٹ کے ساتھ معاملات بگاڑنا. یہ ویسے بھی بنگلہ دیش کی جو فرینڈشپ ٹوارڈس آل, مالائز ٹوارڈس نن جو پالیسیز رہی ہیں اس کے بھی خلاف ہوگا. لیکن واٹ ٹو ڈو, اس وقت تو یہ ریئلٹی نظر آ رہی ہے جو کہ موجودہ حالات جو ہے نا وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آگے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن ہے بدقسمتی کے ساتھ.